الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلیٰ آلہ وصحبہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا تذکرہ ہم نے کیا تھا، پہلی نشست اس کی مکمل ہو گئی تھی، آج دوسری نشست ہے جس کے اندر میں نے ان کے فضائل کو بیان کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک دو اصولی باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، چونکہ ان دنوں ایک خاص معاملے کے اوپر ہماری بحث بھی چھڑی ہوئی ہے، اس لیے تھوڑی سی میں اصولی گفتگو بھی کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام جو شخصیات ہیں وہ ہیں قرآنی، وہ ہیں حدیثی، یعنی صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں اور ان کا مقام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر واضح فرمایا ہے اور سنت کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فرامین ہیں ان کے اندر ان کے مقام کو بیان کیا گیا ہے۔ اور تاریخ جو ہوتی ہے یہ بے سند چیز ہوتی ہے، تاریخ کے اندر سند نہیں مانگی جاتی۔ میں نے بھی ایک دفعہ ایک شخص سے سند مانگی تھی، بہرحال میں نے پھر اپنے اس معاملے سے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سند جو ہوتی ہے وہ حدیث پاک کے اندر طلب کی جا سکتی ہے، تاریخ کے اندر سند طلب نہیں کی جا سکتی۔ تاریخ جن لوگوں نے لکھی ہے، مورخین نے جو مقدمے لکھے ہیں اپنی کتابوں کے شروع کے اندر، آپ وہ پڑھ لیں، ان کے اندر وہ واضح طور پر لکھتے ہیں کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے ہم نے اس کے اندر جمع کر دیے۔ یعنی مورخین جو ہوتے ہیں وہ ہر رطب و یابس چیز جمع کر لیتے ہیں، جبکہ حدیث پاک جو محدثین ہوتے ہیں وہ کسی حدیث کو قبول کرتے ہیں تو پوری جر اور تعدیل کے بعد، رد و قدع کے بعد پورے ایک پروسیس سے گزار کر قبول کرتے ہیں۔ لہٰذا حدیث پاک کے باب کے اندر سند قبول کی جائے گی، سند مانگی جائے گی، سند طلب کی جائے گی، اور جو تاریخ ہوتی ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سند طلب نہیں کی جا سکتی۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، لہٰذا ان کو پرکھنا ہے ہم نے قرآن کے معیار کے اوپر، اور جو ہوتی ہے تاریخ ہوتی ہے یہ ضنی چیز ہوتی ہے، اور قطعی کے مقابلے میں ضنی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جہاں پر قطعی اور ضنی کا مقابل آتا ہے تو ضنی چیز کو رد کیا جاتا ہے اور قطعی چیز کو قبول کیا جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں نا، قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے نا وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کہ یہ جو صحابہ کرام ان کے دل کے اندر میں نے ایمان مزین کر دیا ہے، وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور میں نے ناپسند کیا ان کے لیے کفر، ان کے لیے فسوق، فسق اور عصیان، نافرمانیاں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ ان کو راشدون قرار دیتا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ ان کو مفلحون قرار دیتا ہے۔ اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون اولئک حزب اللہ، کہیں پر اللہ تعالیٰ ان کو حزب اللہ قرار دیتا ہے، کہیں پر اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر نرم ہیں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہیں پر اللہ تعالیٰ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ ان کو بشارت دیتا ہے۔ لہٰذا وَقَالُوا أَحَقَّ بِأَعْلَىٰ، قرآن کے اندر اللہ پاک فرماتا ہے کہ تقوی ان کی ذات کو لازم ہے، صحابہ کرام حقدار ہیں۔ احق کا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت ہی زیادہ حقدار ہیں۔ کون؟ صحابہ کرام تقوی کے۔ تو جن شخصیات کا تقوی، جن شخصیات کی طہارت اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرما دی، اب قرآن کے مد مقابل اگر کوئی ہمیں روایات ایسی حدیث پاک کی کتب کے اندر بھی ملتی ہیں، تاریخ تو پچھلی چیز ہے، حدیث پاک کی کتب کے اندر بھی ہمیں کچھ ایسی روایات ملتی ہیں کہ جو صحابہ کرام کے تقوی اور طہارت کے خلاف ہوں تو ان کو رد کیا جائے گا، ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کو رد کیا جائے گا۔ پھر تاریخ تو پچھلی بات ہے، تاریخ کا درجہ تو پھر کتب حدیث کا یعنی کتب حدیث سے کم درجہ ہے پھر کتب تواریخ کا۔ لہٰذا ان کے اندر تاریخ کے اندر کوئی اس قسم کی بات آ جائے کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ پاک کے تقوی کے خلاف ہے، طہارت کے خلاف ہے، تو اس بات کو رد کیا جائے گا، کیونکہ جو قطعیات ہیں یعنی قرآن اور سنت نے ان کے تقوی اور طہارت کو بیان کر دیا ہے۔ لہٰذا ان کے مد مقابل یہ کچھ بھی نہیں ہے، سیکنڈری اشیاء ہیں، ان کو پس پش ڈال دیا جائے گا۔ دوسری بات اصولی طور پر آپ یہ یاد رکھیں، تاریخ کے اندر تین قسم کی روایات ہیں، تاریخی روایات۔ ایک تو وہ ہیں کہ جن کو ہم من و عین قبول کرتے ہیں، دوسری وہ ہیں کہ جن کی ہم بہترین توجیہ کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اور تیسری وہ ہیں کہ جن کو ہم ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں نا، کسی تاریخ کی ایک کتاب کے اندر آتا ہے، غالباً تبری کے اندر ہی آتا ہے اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو، کہ ایک دن حضرت معاویہ یزید کو لے کر جا رہے ہیں ایک سواری کے اوپر، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو دونوں کے اوپر لعنت فرما دی۔ اب دیکھیں یہ تاریخی روایت ہے، لیکن اس کو ردی کی ٹوکری کے اندر ہم پھینکتے ہیں، کیوں؟ ہے تو تاریخ کے اندر ہے نا، ہماری کتب تواریخ کے اندر موجود ہے، لیکن کیوں ہم ان کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکتے ہیں؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں 11 ہجری کو، اور یزید پیدا ہو رہا ہے 27 ہجری کو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 16 سال بعد جو بندہ پیدا ہو رہا ہو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر کیسے موجود تھا؟ لہٰذا دیکھیں نا، یہ صاف ستھرا اصول سے ٹکراتی ہے، نقل اور عقل کے یہ بات خلاف ہے، لہٰذا اس کو کیا کرتے ہیں؟ ٹوکری کے اندر پھینکتے ہیں۔
تو ایسی کچھ روایات ہیں تاریخ کے اندر جو صراحتاً قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہیں۔ لہٰذا صحابہ پاک کی جن کے اندر تنقیص ہے، صحابہ پاک کی جن کے اندر بید بھی ہے، ان کے تقوی کے خلاف کوئی بات تاریخ کے اندر ہو یا کتب حدیث کے اندر ہو، ان کو رد کیا جائے گا۔ بس یہ بات اصولی طور پر یہ دو باتیں آپ یاد رکھ لیں، اور یہ میں نے خاص طور پر اس لیے بیان کی ہیں کہ چونکہ ہماری وہ گفتگو جاری تھی، حضرت عثمان کو قتل کرنے والے، شہید کرنے والوں میں صحابہ شامل تھے یا نہیں، اس کا جواب میں نے دے دیا انشاءاللہ تعالیٰ، باقی بھی ضرورت پڑی تو میں حاضر ہوں۔ تو اب مختصراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چند فضائل میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ یہ میرے سامنے جامع ترمذی شریف کتاب المناقب ہے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان۔ ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق جنت کے اندر، یہ اس کی یعنی فی الجنہ۔ یہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رفیقی کی تفسیر بیان فرما دی ہے کہ جنت کے اندر میرے رفیق کون ہوں گے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آگے بڑھی حضرت عبد الرحمن السلمی، آپ فرماتے ہیں کہ لما حسر عثمان، جب عثمان کو قید کیے گئے، یعنی اب بلوائیوں نے آپ کا گھیراؤ کر لیا تھا آپ کے گھر کے اندر، اشرف علیہم فوق دارہ، تو وہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر سے لوگوں کے اوپر متوجہ ہوئے، ثم قال اذکرکم باللہ تعالی، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر یاد دلاتا ہوں، هل تعلمون ان حراء حین انتقص، آپ کو یاد ہے کہ جب حرا پہاڑ کے اندر جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے تو اس نے حرکت کی تھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثبت حرا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پہاڑ رک جا، فلیس علیک الا نبی او صدیق او شہید، کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ کیونکہ اس پہاڑ کے اوپر کون کون تھے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان غنی، اور دوسری روایت کے اندر حضرت عمر کا ذکر بھی ملتا ہے، اور پھر ایک روایت ایسی بھی ہے جس کے اندر آتا ہے شہیدان ہیں، 2 شہید ہیں تیرے اوپر۔ تو دیکھیں نا، نبی سے مراد حضور کی اپنی ذات ہو گئی، اور صدیق سے مراد حضرت ابوبکر کی ذات ہو گئی، اور شہید سے مراد حضرت عثمان کی ذات ہو گئی۔ تو دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے علم غیب کا ثبوت بھی یہاں سے ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ بات علم کے اندر تھی کہ میری امت عثمان کو شہید کر دے گی، حضرت عثمان کیا ہو جائیں گے؟ شہید ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگوں سے کہا کہ اس طرح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، مجھے بتائیں۔ تو قالوا نعم، سارے لوگ کہنے لگے ہاں جی بالکل یہی بات ہے۔ ثم قال اذکرکم باللہ تعالی هل تعلمون ان بئر رومۃ لم یکن یشرب، کہ اگر آپ کو یاد ہے کہ بئر رومہ یعنی مکہ پاک کے اندر دیکھیں نا، میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، تو اس طرح یہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں یاد ہے وہ کنویں والی بات؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل یاد ہے۔ تو بلکہ اس سے پہلے آتا ہے حل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی جیش العسرۃ من ينفق نفقۃ متقلب والناس مجہدون معسرون فجعزت ذلک الجیش، فرمایا تمہیں یاد ہے کہ جس وقت بہت مشکل وقت تھا جیش العسرت یعنی غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر، تو وہاں پر میں نے سامان وغیرہ دیا تھا، میں نے خریدا تھا مال، پھر میں نے پیش کیا تھا جہاد کے لیے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر۔ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل یاد ہے۔ پھر کہا تو میں اللہ کی قسم دے کر یاد دلاتا ہوں، تمہیں یاد ہے کہ مدینہ پاک کے اندر بئر رومہ تھا، میٹھے پانی کا کنواں تھا، اس کا یہودی ایک مالک تھا؟ فرما الا بثمن، پھر میں نے کیا کیا؟ فاتبعتها فجعلتها للغنی والفقیر وابن السبیل، پھر میں نے اس طرح کیا تھا کہ وہ جو کنواں تھا وہ خرید کر وقف کر دیا تھا سب کے اوپر، غنی کے اوپر، فقیر کے اوپر، مسافر کے اوپر۔ سب نے کہا ہاں یاد ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ حضرت عثمان غنی رضی، چلو آگے بھی حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، بہرحال اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان ہے کہ جس وقت مسلمانوں کے اوپر تنگی کا وقت تھا آپ نے مال پیش کیا تھا، پانی کے لیے، پینے کے لیے پانی نہیں تھا، آپ نے خرید کر بئر روموں کا میٹھے پانی کا وہ کنواں تھا لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو حضور پاک نے زندگی کے اندر شہادت کی بشارت دے دی تھی۔ اور یہ روایت مشہور ہے، اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں کہ بیعت رضوان کے موقع کے اوپر اس طرح ہوا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں بازو کے اوپر رکھ کر حضرت عثمان کی بیعت لی تھی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ اس طرح ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوا حضرت ابو الاشعث السنانی، آپ فرماتے ہیں کہ شام کے اندر خطبے ہو رہے تھے، یعنی لوگ خطبے دے رہے تھے مختلف خطبہ، تو ایک شخص کھڑا ہوا، وہ اس کو کہا جاتا تھا یقال له مرۃ بن کعب، مرہ ابن کعب اس کو کہا جاتا تھا، وہ من اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ کون تھا مرہ ابن کعب؟ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے تھا، ٹھیک ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے تھا۔
تو اس نے کہا کہ لولا حدیث سمیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معکم، تو میں نے بھی ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث سنی تھی، اس لیے میں کھڑا ہوا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا ذکر کیا، فمر رجل مقنع فی ثوب، فرما کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ایک شخص گزرا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتنے کا ذکر فرما رہے تھے تو کپڑے کے اندر لپٹا ہوا ایک شخص گزرا، تو فقال ھذا یومئذ علی الہدی، فرما وہ دن جو فتنے کا دن ہوگا اس دن یہ شخص کس کے اوپر ہوگا؟ ہدایت کے اوپر ہوگا۔ فقمت الیہ فاذا هو عثمان، فرما میں اس شخص کے پیچھے چلا گیا۔ حضرت یہ جو صحابی رسول ہے یہ کہتے ہیں کہ میں اس کے پیچھے چلا گیا تو میں نے دیکھا تو وہ کیا تھے؟ فاذا هو عثمان، وہ عثمان ابن عفان تھا۔ فاقبلت علیہ بوجہہ، پھر میں نے ان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کیا، فقلت ھذا، قال نعم، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص ہے؟ فرما ہاں، یعنی فتنوں کا زمانہ آئے گا اور اس فتنے کے اوپر ہدایت کے اوپر کون ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہوں گے۔ آگے بڑھیے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا فتنوں کا، فتنتاً فقال یقتل ھذا فیہا مظلوما لعثمان، فرما ان فتنوں کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت مظلومی کے اندر شہید ہو جائیں گے، یعنی حضرت عثمان ان فتنوں کے زمانے کے اندر کیا ہوں گے؟ شہید ہو جائیں گے۔ کس حالت میں؟ مظلومیت کی حالت میں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان ابن عبداللہ بن موب ان رجل من اہل مصر، فرمایا ایک شخص تھا اہل مصر سے، اس کا تعلق تھا حج البیت، اس نے حج کیا، فرآ قوما جلوسا فقال من هؤلاء؟ قالوا قریش، فرما اس نے ایک مجمع دیکھا اور پوچھا لوگوں سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہنے لگے یہ قریش ہیں۔ قال فمن هذا الشخص، ان کا بڑا کون ہے؟ ان میں کوئی بزرگ ہے؟ قالوا ابن عمر، ہاں ابن عمر ہیں۔ اچھا، فقال انی سائلک عن شیء فحدثنی انشدک بحرمت هذا البیت اتعلم، یہ حضرت ابن عمر کے پاس آئے نا مصری شخص، آ کر کہنے لگا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا نام دیتا ہوں، اس کعبہ شریف کا نام دیتا ہوں، یعنی قسم دیتا ہوں آپ اس طرح کریں کہ یعنی کعبے کی حرمت کا آپ کو واسطہ دیتا ہوں، میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے۔ فرما ان عثمان فر یوم احد، فرما کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عثمان احد والے دن چلے گئے تھے، یعنی فرار ہو گئے تھے؟ قال نام، ہاں بالکل۔ قال اتعلم ان تغیب عن بیعت الرضوان، فرما کیا تم جانتے ہو کہ بیعت رضوان جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عورت تھی درخت کے نیچے، فلم یشہد، ہاں وہ حاضر نہیں تھے؟ قال نام بالکل۔ فرما اتعلم ان تغیب یوم بدر فلم یشہد ہو، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بدر والے دن بھی یہ حاضر نہیں تھے؟ حضرت ابن عمر کہنے لگے ہاں۔ فقال اللہ اکبر، اس نے کہا اللہ اکبر۔ فقال له ابن عمر، حضرت ابن عمر کہنے لگے تعالی حتی ابین لک، فرما ذرا صبر کر میں تمہیں اب بتاتا ہوں اصل بات کیا تھی۔ ما سألت عنہ، تم نے جو کچھ پوچھا ہے میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں۔ فرما اما فرار یوم احد فشہدوا، چلو اب اذان مغرب ملنا شروع ہو گئی ہے اس لیے میں عبارت کو چھوڑ کر آپ کو ترجمہ سناتا ہوں۔ فرما تم لوگ مجھے پوچھتے ہو کہ حضرت عثمان احد والے دن چلے گئے، فرما ہاں میں کہتا ہوں چلے گئے، لیکن یاد رکھیں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر دیا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ ایک بات کا جواب ہو گیا۔ تم کہتے ہو وہ بدر کے اندر غیر حاضر تھے، فرما ہاں غیر حاضر تھے، لیکن ان کی زوجیت کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں جن کا نام تھا رقیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حصہ اور اجر مقرر فرما کے گئے تھے کہ تیرا حصہ بھی ہے بدر کے اندر، تیرا اجر بھی ہے، تم تیمارداری کرو میری بیٹی کی۔ اچھا، بیعت رضوان میں حاضر نہیں تھے؟ ہاں حاضر نہیں تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیعت رضوان مکہ کے اندر حضرت عثمان سے زیادہ معزز شخص کوئی نہیں تھا قریش میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارتکار کے طور پر حضرت عثمان کو بھیجا ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جب حضرت عثمان مکہ کے اندر تھے تو پھر کیا ہوا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بیعت لی تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر، یعنی ایک ہاتھ حضور علیہ السلام کا اور دوسرا عثمان کا سمجھا گیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیعت لی، کیونکہ مشہور ہو گئی تھی نا بات، تاریخ کے اندر آتا ہے، بلکہ کتب سیرت کے اندر بھی موجود ہے، کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ مکہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں۔ تو اسی حضرت عثمان غنی کی شہادت کے اوپر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے بیعت لی تھی۔ میری بات آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس موقع کے اوپر پھر یہ ہوا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیعت خود لی تھی، اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر۔ اب یہ اذانیں ملنا شروع ہو گئی ہیں مغرب کی، ایک دو احادیث پاک اور بھی رہتی ہیں، بہرحال میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ الریاض النظرہ کے اندر آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میری امت کے اندر سب سے زیادہ حیا کرنے والی جو شخصیت ہے وہ حضرت عثمان ہے، اور دوسرے مقام کے اوپر فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری امت کے اندر سب سے زیادہ حیا کرنے والی جو ذات اقدس ہے وہ حضرت عثمان۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرما حضرت عثمان کی قبر مبارک کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔